مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور کی جانب سے ہونے والی یہ ماہانہ نوری محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہر ماہ پابندی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک ان قریب ہم اور آپ سے روبرو ہونے والا ہے، اور بہت قریب ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو آئیے آج اسی کی نسبت سے ہم اور آپ آج کا درس روزے کے ضروری مسائل کے تعلق سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ درس ماخوذ کیا گیا ہے آڈیو بیان خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد علی رضوی صاحب مصباحی، صدر جماعت رضا مصطفیٰ کرلا ممبئی، ان کے آڈیو بیان سے اس میٹر کو لیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم اور آپ اسی تعلق سے کچھ بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کل دواؤں، علاج اور میڈیکل سائنس کی وجہ سے بہت سارے مریض اس الجھن میں رہتے ہیں کہ ان دواؤں اور ان چیزوں کے استعمال سے ہمارا روزہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں، لہٰذا ان سوالات کو ایک کے بعد ایک دیگر آپ کے سامنے سنایا جائے گا تاکہ ہم روزے کے دوران اپنے روزے کو صحیح ادا کر سکیں۔ پہلے آپ کے سامنے سوال پڑھ کر سنایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا جواب پڑھ کر سنایا جائے گا۔ آپ حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ سوال و جواب سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر پہلا، روزے کی حالت میں نیبولائزر کا استعمال کرنا، روزے کی حالت میں نیبولائزر کا استعمال کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، جو لوگ سانس کے مریض ہوتے ہیں ان کو پھیپھڑوں کی تکلیف رہتی ہے تو وہ اپنے پھیپھڑوں کی تکلیف کی وجہ سے نیبولائزر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اندر ایک میڈیسن ہوتی ہے جو آکسیجن کے ساتھ پھیپھڑوں کے اندر پہنچائی جاتی ہے، تو لہٰذا حکم شرع یہی ہے کہ نیبولائزر کو کوئی روزے کی حالت میں استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 2، جو دل کے مریض ہے، آج کل کچھ ڈاکٹر ایسے مریضوں کو زبان کے نیچے ایک ٹیبلٹ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ انہیں دل کی تکلیف سے آرام رہے، تو روزے کی حالت میں جو ٹیبلٹ ہم حلق کے نیچے تو نہیں اتارتے لیکن زبان کے نیچے رکھتے ہیں، تو دل کے مریض اگر ایسا کرے تو ان کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب، روزے کی حالت میں اگر کوئی زبان کے نیچے اس طرح کی کوئی ٹیبلٹ رکھتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس ٹیبلٹ کے ذرات تھوک میں مل کر حلق کے نیچے اتر جائیں گے اور ایسی صورت میں روزہ باقی نہیں رہے گا بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 3، کچھ حضرات روزے کی حالت میں کچھ ٹیسٹ یا رپورٹ کرواتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، MRI، CT اسکین یا ECG وغیرہ، تو کیا روزے کی حالت میں ایسے ٹیسٹ یا رپورٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، روزے کی حالت میں ایکس رے بھی کروا سکتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کروا سکتے ہیں، یعنی وہ الٹرا ساؤنڈ جو باہر سے ہوتا ہے، کیونکہ ایک الٹرا ساؤنڈ وہ ہوتا ہے جو پریگننٹ عورت کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے یعنی پریگننٹ عورت کے مقام کے اندر مشین لگا کر کے اندر داخل کر کے کیا جاتا ہے، یہاں اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے،
یہاں بات اس الٹرا ساؤنڈ کی جا رہی ہے جو باہر سے ہوتا ہے، تو اس طرح کا الٹرا ساؤنڈ بھی روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں MRI یا CT اسکین کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے معدے کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ہے، لہذا ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی ECG وغیرہ اس طرح کی وہ چیزیں جس میں معدے کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ہے، روزے کی حالت میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ کرواتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 14، کچھ ایسے میڈیسن ہوتے ہیں جن کو بدن پر لگایا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی لگانے کا لکوڈ ہے یا لگانے کی کوئی دوا ہے، یا کوئی زخم ہو گیا وہاں پر کچھ دوا یا ملہم لگانا ہے، یہ یا بینڈیڈ پٹی بنوانا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ایسے میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں جن کو اوپر سے زخم وغیرہ پر لگایا جاتا ہے، اور اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب، روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے بدن پر زخم پر پٹی باندھے یا زخم پر کوئی دوا یا ملہم لگائے یا کوئی لیپ لگائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس میں دوائی جسم میں جاتی بھی ہے تو مساموں کے ذریعے، اور مسام کے ذریعے اگر کوئی میڈیسن جسم میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں پٹی یا دوائی وغیرہ بدن پر لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسام کیا ہے؟ مسام انسان کے بدن پر جو بال ہوتے ہیں ان کے یعنی بال کی جڑ میں ایک چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے، یہ بہت ہی چھوٹے سے کھڈے کو مسام کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، اگر کسی کو روزے کی حالت میں نائٹ فال یعنی نوری محفل مات رضائے مصطفیٰ شاخ جے پور احتلام ہو گیا یعنی غسل فرض ہو گیا اور نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ جواب، روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا اور نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر اس مسئلے کے ساتھ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا اور نہانے کی ضرورت ہو گئی تو کیا وہ جب روزے کی حالت میں غسل کرے گا تو ناک میں پانی ڈالے گا اور حلق تک پانی پہنچائے گا یا نہیں؟ یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آپ حضرات یہ تو جانتے ہی ہیں کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، یعنی پورے جسم پر پانی بہانا، ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، حلق تک پانی پہنچانا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کیا حلق تک پانی پہنچائیں گے یا نہیں، اور ناک کے اندر اوپر تک کہاں تک پانی پہنچائیں گے؟ تو آپ بغیر سماعت فرمائے بغور سماعت فرمائیں تاکہ آپ کا روزہ یا آپ کی نمازیں خراب نہ ہونے پائیں۔ غسل جب فرض ہو جائے تو کلی اس طرح کرنا کہ منہ کا اندرونی حصہ پورا دھل جائے، کیونکہ یہ فرض ہے غسل میں، اور ناک کے دونوں نتنوں میں پورے نرم حصے تک دھونا، یہ بھی غسل کے اندر فرض ہے۔ اب جب یہ اتنے اہم فرائض اور وضو کے اندر یہ دونوں بات فرض ہیں تو وضو کے اندر یہ دونوں باتیں فرض تو نہیں ہیں لیکن سنت مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کو کوئی چھوڑ دے تو گناہگار ہوتا ہے۔ اب روزہ ہے تو روزے کی حالت میں نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو کلی کرنے سے حلق تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور وہ پانی پہنچائے گا لیکن کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کرے گا۔ جیسے ہمارا روزہ نہ ہو تو ہم لوگ غرغرہ بھی کرتے ہیں اور خوب اچھے سے پانی پہنچاتے ہیں، لیکن جب آپ روزہ دار ہیں تو مبالغہ نہیں کریں گے، کلی اور غرغرہ نہیں کریں گے، بلکہ حلق کی جڑ تک پانی پہنچا دیں گے، بس اس سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حلق تک پانی پہنچائیں گے تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حلق کے نیچے کوئی چیز اترتی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، حلق تک کوئی چیز پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے میں آپ مبالغہ نہیں کریں گے، جیسے روزہ نہیں رہتا ہے تو ہم پانی کو ناک کے پاس رکھ کر زور سے سونگھتے ہیں تاکہ ناک کی جڑ تک پانی پہنچ جائے، تو ہم یہ روزہ نہیں ہوتا ہے تو ایسا کرتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ہم ناک میں پانی چڑھائیں گے تو خوب زور سے پانی کو اوپر نہیں کھینچیں گے کہ کہیں پانی اگر اوپر تک پہنچ جائے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے، نہیں، بس ناک کا نرم حصہ ہے وہاں تک ہم پانی پہنچا دیں گے
اور اس طرح سے ہمارا روزہ درست ہو جائے گا۔ یہاں پر سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع ہونے تک دھلنا یہ غسل میں فرض ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام تو عوام، بہت سارے علم والے لوگ بھی اس کا دھیان نہیں رکھتے اور ان کا غسل صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ اور یہاں پانی پہنچانے کا طریقہ کیا ہے کہ پانی لے کر سونگیں گے تو پانی اوپر جائے گا، اگر آپ سونگیں گے نہیں، ایسے ہی پانی ناک کے پاس رکھ کر چھوڑ دیں گے تو پانی نیچے آ کر کے گر جائے گا۔ تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور روزے کی حالت میں اتنا خیال اور رکھا جائے کہ زور سے نہ سونگا جائے، کہ اوپر تک پہنچ جائے اور کلی میں غرغرہ نہ کیا جائے، پانی حلق کے نیچے اتر جائے، بس منہ کے سبھی ذرات کو دھل دے، اتنا ہی کافی ہے۔ سوال نمبر 6، روزے کی حالت میں اگر کسی کو کھٹی ڈکار آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، عام طور پر جو لوگ سحری کے اندر زیادہ کھا لیتے ہیں یا گیس بننے کی وجہ سے یا گیس بننے والی چیز کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ حلق میں کچھ پانی آ کر چلا گیا، تو حکم یہی ہے کہ کھٹی ڈکار آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ یہ ڈکار آنے سے پانی حلق میں آ کر واپس خود بخود نیچے چلا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر یہ خیال رکھا جائے کہ سحری کے اندر اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت پیدا ہو۔ سوال نمبر 7، روزے کی حالت میں سورما لگانا، تیل لگانا یا آنکھوں کا یا عورتوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، سرما لگانے سے یا تیل لگانے سے یا عورتوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال نمبر 8، دمہ کے مریض جو انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ جواب، انہیلر میں جو دوائی ہوتی ہے وہ دوائی گیس کی شکل میں سانس کے ذریعے مریض کے پھیپھڑوں تک پہنچائی جاتی ہے، لہذا اگر کوئی سانس کا مریض روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرے گا تو اس کے ذریعے اپنے پھیپھڑوں میں دوا پہنچائے گا تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 9، اگر کسی کو دانت میں تکلیف ہے تو کیا روزے کی حالت میں دانت نکلوا سکتا ہے؟ جواب، جب کوئی دانت نکلوائے گا تو دانت سے جو خون نکلے گا یہ کافی امکان ہے کہ وہ خون آپ کے حلق کے نیچے اتر جائے، اور جب حلق کے نیچے خون اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں دانت نہیں نکلوانا چاہیے۔ سوال نمبر 10، اگر کسی کے دانت میں خون آ گیا اور خون آ کر کے حلق کے نیچے اتر گیا تو کیا ہمیشہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا حکم الگ الگ صورتوں میں الگ الگ ہوتا ہے؟ جواب، اگر دانتوں سے خون نکلا اور جو خون نکلا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے حلق میں جو خون اترا ہے اس میں خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ تھا۔ نمبر 1، اگر خون یہ تھوک سے زیادہ تھا اور حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اور اگر خون تھوک کے برابر تھا اور حلق کے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، اور اگر تھوک زیادہ تھا اور خون کم تھا لیکن جب حلق میں اترا تو حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، اور اگر تھوک زیادہ اور خون کم ہے اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان چاروں صورتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کیونکہ دانتوں سے خون نکلنے کا آج کل عام مرض ہے، اس لیے اگر آپ ان چاروں باتوں کو یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ خود ہی پتہ کر لیں گے کہ آپ کا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ سوال نمبر 11، اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور ٹوتھ پیسٹ کرنا چاہتا ہے تو روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن کر سکتا ہے؟ جواب،
روزے کی حالت میں اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ یا منجن کرتا ہے اور اگر اس کے ذرات حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزے کو بچانا بے حد ضروری ہے، اس لیے اس سے پرہیز کیا جائے. سیدی سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ منجن ناجائز و حرام تو نہیں ہے، لیکن جب اطمینان ہو کہ اس کا کوئی بھی جز حلق میں نہیں جائے گا تب جو ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اب ہمیں کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کون سا ذرہ جز حلق کے نیچے اتر گیا، اور یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے روزے کی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ منہ میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا جو ذائقہ محسوس ہوتا ہے اور روزے دار کو کوئی چیز چکھنا مکروہ ہے، لہذا اس کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. سوال نمبر 12. اگر روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا ہو یعنی بلڈ چیک اپ کروانا ہو تو کیا کروا سکتے ہیں؟ جواب: اگر ضرورت نہیں ہے تو روزے کی حالت میں خون وغیرہ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہیے. ہاں اگر ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانے کے لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس طرح خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر اتنا زیادہ آپ خون نکلوا رہے ہیں کہ جس سے آپ کو کمزوری آ رہی ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اس طرح روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. سوال نمبر 13. کچھ والدین کا عجیب رجحان ہے کہ ہمارا بچہ روزہ رکھے گا تو اس کو پیاس لگے گی، تکلیف ہوگی، اور اس سلسلوں میں ماؤں کا دل بہت چھوٹا ہوا کرتا ہے اور وہ بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے ہیں. تو کیا ایسے کوئی والدین جو بچوں کو روزہ نہیں رکھوائیں گے تو کیا گنہگار ہوں گے؟ جواب: بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے جبکہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو. لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو بچے کو مار کر روزہ رکھوایا جائے. کئی بار بچے 12-15 سال کے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ ایسے ہی گھومتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں. اگر والدین اس کے اندر کوتاہی یعنی لاپرواہی کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اور آپ نے سنا ہی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور 10 سال کے ہو جاتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں مارنے کا حکم ہے. تو روزے میں بھی یہی حکم ہے. اگر 7 سال کا بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر 10-11 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نہ رکھے تو پھر اس کو مار کر کے روزہ رکھوایا جائے گا. سوال نمبر 14. اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم امتحان کی تیاری کے لیے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟ کئی بار گرمی کا موسم ہوتا ہے اور روزے رکھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جواب: ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے. تو جو اسٹوڈنٹ عاقل بالغ ہیں ان پر بھی روزہ فرض ہے. تو صرف امتحان یا گرمی کے عذر کی وجہ سے ان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں. اگر وہ روزہ چھوڑیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے. انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اور امتحان بھی دیں. اگر ان کو اس کی وجہ سے تھوڑی بہت زیادہ تکلیف امتحان کی وجہ سے ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان کو روزے کا ثواب اور بھی زیادہ ملے گا. ہاں جو بچے نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، وہ اگر ویسے بھی روزہ نہ رکھیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیں تو پھر بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. سوال نمبر 15. ایک مسئلہ وضو وغیرہ کے حوالے میں رمضان شریف میں لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ جب کلی کرتے ہیں تو کبھی کبھی غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جواب:
اس کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں روزے دار ہوں اور آپ نے کلی کی اور غلطی سے پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ جان بوجھ کر آپ نے پانی حلق میں نہیں اتارا، وہ غلطی سے اتر گیا، پر روزے دار یاد ہونے کی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی بعد میں قضا آپ کو بعد میں رکھنا لازم ہوگی۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں اور پھر غلطی سے حلق کے نیچے پانی اتر گیا یا پانی اس نے حلق کے نیچے اتار لیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اسے روزہ دار ہونا یاد نہیں ہے۔ سوال نمبر 16، اگر کوئی فجر کی اذان تک کھائے پیے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ جواب، یہ مسئلہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اذان فجر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کہی جاتی ہے اور اس وقت فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، لہذا جو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان ہونے تک کھاتے پیتے ہیں ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ لہذا جو سحری کا ختم وقت ہے اس کو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں اور دھیان رکھیں۔ سوال نمبر 17، اینڈوسکوپی روزے کی حالت میں کروانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، آج کل بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج چلتا رہتا ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں بھی ان کو کوئی نہ کوئی چیک اپس کی ضرورت رہتی ہے، تو اگر کوئی روزے کی حالت میں اینڈوسکوپی کروائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس چیک اپ میں پائپ پر ایک لیکوئڈ لگی رہتی ہے اور منہ کے راستے میں اسے معدے میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ لیکوئڈ معدے کے اندر چلا جاتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی روزے کی حالت میں اینڈوسکوپی کروانا چاہے تو اس سے بچے اور افطاری کے بعد اسے کروائے۔ نوری محفل مات رضا مصطفیٰ شاخ جے پور۔ سوال نمبر 18، اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو کیا باقی دن وہ کھا پی سکتا ہے یا اسے بھوکا پیاسا رہنا ضروری ہوگا؟ جواب، معاذ اللہ، اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے تو ایسی صورت کے اندر اسے چاہیے کہ باقی پورے دن روزے دار کی طرح رہے۔ ایسا نہیں سوچے کہ اب تو بعد میں اب اس کی جو باقی قضا کرنی ہی ہے، اب پورا دن کھاؤ پیو، یہ جائز نہیں ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی پورا دن روزے دار کی طرح رہنے کا حکم ہے، کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 19، آج کل یوٹیوب وغیرہ سے یا سوشل میڈیا پر فحش یعنی گندی چیزیں زیادہ چل رہی ہے، جس میں لوگ بری چیز کو دیکھتے ہیں اور معاذ اللہ کچھ لوگ روزے کی حالت میں اس طرح کے ویڈیو دیکھتے ہیں جن کے اندر غلط طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس پر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کوئی بھی ویڈیو دیکھے یا ایسی گندی ویڈیو دیکھے اور اس کی وجہ سے اس کو انزال ہو جائے یعنی منی خارج ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواب، تو حکم یہی ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی گندے ویڈیوز یا فوٹوز دیکھے اور شہوت کے ساتھ میں انزال ہو جائے یعنی منی نکل جائے، لیکن وہ دیکھنے والا کچھ نہیں کیا، نہ تو اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا، نہ کسی اور طریقے سے منی کو نکالا اور منی نکل گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس عمل سے روزے کی نورانیت متاثر ہوگی، کیونکہ ویڈیوز دیکھنا گناہ کا کام ہے، اس نے گناہ کیا اور اس گناہ کی وجہ سے منی خارج ہوئی اور اس پر غسل فرض ہوا، لہذا اس سے روزے کی نورانیت پر اثر پڑتا ہے۔ کبھی بھی اس طرح ویڈیوز بلکہ کوئی بھی ویڈیوز نہیں دیکھنا چاہیے اور روزے کی حالت میں تو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے دیکھ بھی لیا اور اپنے ہاتھ وغیرہ کا استعمال نہ کیا اور منی نکل گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں غسل فرض ہو جائے گا، نہانا اس کے لیے ضروری ہوگا۔
سوال نمبر 20، اگر کوئی سحری کے وقت میں روزے رکھنے کی نیت کر لے اور ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا یعنی وقت باقی ہے، تو کیا نیت کرنے کے بعد میں کھا پی سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: اگر کوئی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لے اور ابھی سحری کا وقت باقی ہے تو روزے کی نیت کرنے کے بعد بھی سحری اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے جب تک کہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے نیت کر لی تو اب کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا، نہیں، سحری کا وقت جب تک ختم نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، چاہے آپ نے روزے کی نیت پہلے ہی کر لی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم نے روزے کی نیت کر لی ہے تو اب وقت آدھا گھنٹہ باقی ہے، اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے تو ہماری نیت ٹوٹ جائے گی اور ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نیت کر چکے ہیں اس کے بعد بھی جب تک سحری کا وقت باقی ہے آپ کھا پی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 21، اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو اب کیا کرے؟ جواب: اگر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد آنکھ کھلی تو اگر آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو بغیر سحری کا روزہ رکھ لیں اور دن بھر بغیر کھائے پیے رہیں اور اپنا روزہ مکمل کریں، کیونکہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی آپ روزے کی نیت اگر کریں گے تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اور کوئی طاقت نہیں رکھتا، بہت کمزور ہے، بغیر کھائے پیے اس کا روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، تو ایسا شخص ماہ رمضان کے بعد اس کی جو باقی قضا ہے وہ کرے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ باقی دن بھی وہ کھانے پینے سے پرہیز کرے اور تھوڑا بہت جو تکلیف دہ ہے اتنا وہ کھا پی کر کے بعد میں پورا دن روزے دار کی حالت میں گزارے۔ اس کے لیے حکم ہے جو دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن جو مضبوط آدمی ہے اور بغیر سحری کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بھی آنکھ کھلے تو نیت کر لے اور اپنا روزہ مکمل کرے۔ سوال نمبر 22، سانس یا دمہ کے مریض اگر روزے کی حالت میں بھاپ لیں گے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: روزے کی حالت میں بھاپ یعنی اسٹیم نہیں لے سکتے۔ اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کو اس کی باقی قضا رکھنی ہوگی۔ سوال نمبر 23، بخار کی حالت میں اگر روزے دار کے منہ میں تھرمومیٹر زبان کے نیچے رکھے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب: اگر روزے دار کی زبان کے نیچے بخار ناپنے کے لیے تھرمامیٹر رکھا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 24، روزے کی حالت میں ڈرپ یا گلوکوز لگانا کیسا ہے؟ جواب: سچی مجبوری کے بغیر روزے کی حالت میں گلوکوز لگوانا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہی ہے اور روزے کی حالت میں کوئی گلوکوز لگوا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوکوز جو لگایا جاتا ہے اس میں مسام یا رگ کے ذریعے کوئی چیز بدن میں داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس میں مسام یا رگ کے ذریعے گلوکوز بدن کے اندر پہنچایا جاتا ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا اگر کوئی روزے کی حالت میں گلوکوز لگوائے تب بھی۔ مسام کیا ہے؟ مسام انسان کے بدن پر جو بال ہوتے ہیں ان کے یعنی بال کی جڑ میں ایک چھوٹا سا کھڈا ہوتا ہے، یہ بہت ہی چھوٹے کھڈے کو مسام کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 25، روزے کی حالت میں یعنی الٹی وامٹنگ ہونے پر روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب: اگر روزے کی حالت میں الٹی یعنی اپنے آپ ہی ہو گئی اور منہ بھر کے نہیں ہے، منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو منہ میں روک نہیں پا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے، اور اس سے کم ہو اس کو کہتے ہیں منہ بھر کے نہیں۔ تو اگر
اگر کسی کو خود بخود الٹی ہوئی اور منہ بھر کے نہیں تھی بلکہ منہ بھر سے کم تھی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری صورت، الٹی اپنے آپ ہوئی اور منہ بھر کے ہوئی، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری صورت، الٹی خود بخود نہ ہوئی بلکہ اس نے جان بوجھ کر مطلب منہ میں انگلی ڈال کر الٹی کی اور یہ منہ بھر کے نہیں ہے، منہ بھر سے کم ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چوتھی صورت، الٹی خود بخود نہیں ہوئی بلکہ جان بوجھ کر کی اور منہ بھر کے کی، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک صورت ہے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچویں صورت، الٹی منہ بھر کے ہوئی اور اس نے اس الٹی کو واپس اپنے منہ میں لے لیا یا ایک دانے کے برابر واپس نیچے اتار لیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خلاصہ ہے کہ الٹی کی حالت میں صرف دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ پہلی صورت کہ روزہ دار ہونا یاد ہو اور جان پوچھ کر الٹی کرے تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ خون یا پانی کی الٹی کرے۔ دوسری صورت، بغیر اختیار کے الٹی ہوئی اور اس نے منہ بھر کے الٹی کو واپس اپنے منہ میں لوٹا لیا یعنی حلق کے نیچے اتار لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوال نمبر 26، سحری سے پہلے نہانے کی حاجت تھی اور وہ نہیں نہایا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں؟ جواب، اگر کوئی معاذ اللہ سارے دن بھی نہیں نہائے اور پورے دن بھی ناپاک رہے تب بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی روزے کی حالت میں اتنی دیر تک ناپاکی کی حالت میں رہا تو اس سے روزہ کی نورانیت میں کمی آتی ہے، اور اگر ناپاکی کی وجہ سے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دے تو یہ ناجائز و حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنوب یعنی ناپاک جس پر نہانا فرض ہو وہ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لہذا اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، فوراً نماز سے پہلے نہا لینا چاہیے۔ رمضان اگر کسی پر رات میں غسل فرض ہوا اور وہ سحری میں جب اٹھے تو وقت کم ہو تو غسل کی نیت سے کم غسل کے 2 فرض یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ادا کر لے اور پھر سحری کھانے کے بعد اپنا غسل مکمل کرے۔ سوال نمبر 27، روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا یا ڈراپ وغیرہ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا یا کوئی بھی ڈراپ ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال نمبر 28، کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے یا انجیکشن لگوانے سے، گلوکوز چڑھوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب، کان میں کوئی بھی دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ انجیکشن لگوانے سے چاہے نس میں لگایا جائے یا گوشت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح گلوکوز یعنی کہ جو ڈرپ ہوتی ہے اسے لگوانے سے بھی اور آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بس صرف اپنے کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ سوال نمبر 29 جو کہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے، روزی کی حالت میں پیشاب یعنی چھوٹا استنجا اور بڑا استنجا کیسے کرے کہ روزہ نہ ٹوٹے؟ جواب، روزے کی حالت میں استنجا کرنے میں یعنی پیشاب پخانہ کرنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک دم زور لگا کر استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ بہار شریعت میں ہے کہ جب استنجا کرے تو سانس روک کر رکھے اور زیادہ زور لگا کر نہ کرے۔ اگر زیادہ زور لگا کر استنجا اگر کوئی کرے گا
مکت باہر آ جائے، یعنی پاخانے کے مقام کے نرم حصہ اگر باہر آ جائے اور اس پر اگر پانی لگ جائے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ایک سوکھا کپڑا لے کر پوچھ لے۔ اگر مکد میں پانی لگ گیا اور وہ اسی حالت میں کھڑا ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے دار استنجا کے وقت زیادہ زور نہیں لگائیں، یعنی مبالغہ نہیں کریں اور سانس روک کر استنجا کریں۔ درود شریف جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ جے پور۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔